عبدالستار ایدھی پاکستان کے مشہور انسان دوست اور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی 1929 میں جھونا گڑھ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کپڑے کے تاجر تھے۔ ایدھی جب 11 سال کے تھے تو ان کی والدہ کو ذیابیطس کی وجہ سے فالج کا دورہ پڑا تو انہوں نے ان کی بہت خدمت کی۔ وہ بچپن سے ہی دوسروں کی مدد کرنے کے قائل تھے۔ یہ عمل بعد میں ان کی زندگی کو کامیاب بنانے میں کارگر ثابت ہوا۔ گجرات میں جھوناگڑھ کے قریب ان کا گاؤں بانٹوا کہلاتا تھا، جہاں کی 25,000 آبادی کا 75% حصہ ممن برادری سے تھا۔ وہ لانڈری میں رہتے تھے۔ جب عبدالستار ایدھی 7 سال کے تھے تو وہ لانڈری سے دوسرے محلے میں چلے گئے۔ عبدالستار ایدھی پڑھائی میں کم اور کھیلنے پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ کلاس ماسٹر نے اسے مانیٹر بنایا اور اس طرح اس میں ترقی کا ذوق پیدا ہوا۔ ان کے والد اکثر کاروبار کی وجہ سے گھر سے دور رہتے تھے اور ننھے عبدالستار کی پرورش ان کی والدہ نے کی۔ انہیں بچپن سے ہی لوگوں کی خدمت کا جذبہ تھا۔ وہ ذہنی طور پر معذوروں اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ اس نے 11 سال کی عمر سے نمازیں اور روزے رکھے، لیکن وہ کبھی مذہبی انتہا پسند نہیں تھے۔ اس نے چوتھی جماعت میں اسکول چھوڑ دیا۔ 11 سال کی عمر میں اس نے کپڑے کے تاجر حاجی عبداللہ کی دکان پر 5 روپے ماہانہ تنخواہ پر کام کیا۔ پیٹھ پر تکیے رکھ کر گھر گھر کپڑے بیچتا تھا۔ اس نے دکان بھی چلائی اور ایک بار پھر انگلش کی پہلی کلاس میں پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی رسمی تعلیم 15 سال کی عمر میں مکمل کی۔ وہ بچپن میں گجراتی اخبارات پڑھتا تھا۔ وہ بمبئی سماچار کے ذریعے مارکس اور لینن کے نظریات سے واقف ہوئے۔ انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی کا مطالعہ کیا۔ میکسم گورکی کے ناول ماں نے ان کا ذہن بدلا اور انقلاب میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ ان کے والد ایک آزاد خیال فلسفی تھے۔ انگریزوں کے آخری ایام میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بانٹوا میں ایک بڑا سیاسی جلسہ کیا، جس میں عبدالستار ایدھی اور ان کے دوستوں نے 35,000 روپے جمع کیے اور مسلم لیگ کے رکن بن گئے۔ تقسیم کے دوران ہندو مسلم فسادات کے خطرے کے پیش نظر ان کا خاندان 3,000 مسلمانوں کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گیا۔ ان کا خاندان کراچی کے نواحی علاقے ملیر میں آیا کرتا تھا۔ 1957 میں جب کراچی میں فلو کی وبا کی وجہ سے بہت سے لوگ لقمہ اجل بن گئے تو اس کا ایدھی پر بہت اثر ہوا۔ اس نے شہر کے باہر ایک خیمہ لگایا اور وہاں متاثرین کو ٹھہرایا اور اپنی صلاحیت کے مطابق ان کی خدمت کی۔ جلد ہی کراچی کے چند امیر لوگوں نے اس کی مالی مدد کی۔ اس وقت انہوں نے ایک ڈسپنسری قائم کی اور ایمبولینس سروس شروع کی۔ انہوں نے ایک مفت میٹرنیٹی ہوم بھی قائم کیا اور BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق 2002 سے 2008 تک پاکستان بھر میں ایدھی سینٹرز زیادہ تر سماجی کاموں میں مصروف تھے۔ ایمبولینس اور ڈسپنسری کی سہولیات کے علاوہ پاکستان میں بالعموم اور سندھ میں بالخصوص ایدھی فاؤنڈیشن نے ہسپتال، میٹرنٹی ہوم، دماغی مریضوں کے لیے ہسپتال، معذوروں کے لیے گھر، لاوارث بچوں کے لیے پناہ گاہیں وغیرہ قائم کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن قدرتی آفات، حادثات، زلزلے اور آتش زدگی کے وقت بروقت امداد کے لیے پہنچتی ہے۔ کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے پر ایدھی چائلڈ ہوم کے نام سے ایک برانچ قائم ہے، جس میں سینکڑوں یتیم اور لاوارث بچوں کو پناہ ملی ہے۔ اس سادہ لباس شخص نے کبھی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے غریبوں اور بھوکوں کی مدد کے لیے کشتی لے کر خیرات جمع کرنے کے لیے مختلف شہروں میں کیمپ بھی لگائے۔ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے خوفناک زلزلے میں وہ بالاکوٹ، کشمیر اور دیگر متاثرہ علاقوں میں تیزی سے پہنچے اور ان کی مدد کی۔ ایدھی کو ان کی خدمات کے صلے میں بہت سے اعزازات ملے، جن میں بین الاقوامی شہرت اور پہچان بھی شامل ہے۔ انہیں انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن پاکستان نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا۔ 1997 کے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایدھی کو بغیر کسی چھٹی کے کام کرنے پر بھی تسلیم کیا گیا۔ عبدالستار ایدھی 1947 میں قیام پاکستان کے بعد سندھ آئے، لیکن ان کے آباء و اجداد کا اصل وطن وہی تھا۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری میں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا ہے کہ 3 صدیاں قبل انہوں نے ٹھٹھٹھا کے ایک عالم کے ذریعہ ہندو مذہب سے اسلام قبول کیا اور مومن کا لقب اختیار کیا، جنہیں بعد میں میمن کہا گیا۔ یہ میمن سندھ میں حالہ چھوڑ کر کچھ اور کاٹھیاواڑ کی طرف چلے گئے۔
ہم ان میمنوں میں سے ایک بنتو میمن ہیں۔ عبدالستار ایدھی کے خاندان کا تعلق کاٹھیاواڑ کے ایدھی خاندان سے تھا، جہاں ان کا ایدھی محل واقع تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں بھی میسرا کا حصہ بن گیا۔ گجراتی لفظ ایدھی کا مطلب ہے سست، لیکن ان کا نام محنتی، انسان دوست رویوں اور تنازعات سے دور ہے، اسی لیے انہیں ایدھی کہا جاتا تھا۔ عبدالستار ایدھی کے دادا حاجی رحمت اللہ توکلی امن پسند آدمی تھے اور عوامی تنازعات پرامن طریقے سے حل کرتے تھے۔ ایدھی کے والد کا نام عبدالشکور ایدھی ہے۔ اپنے والد کی پہلی 2 بیویوں کے انتقال کے بعد اس نے غربی سے شادی کی۔ ان کی والدہ کا تعلق ایک تاجر گھرانے دیوان سے تھا اور ان کی اس سے قبل پرتشدد طلاق ہو چکی تھی، جن سے مخیر حضرات عبدالشکور ایدھی نے شادی کی۔ غربی عبدالستار کی والدہ تھیں۔ دنیا کا یہ عظیم انسان 8 جولائی 2016 کو انتقال کر گیا۔ انہیں حکومت پاکستان نے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا۔